جی یہی ترتیب افضلیت بھی ہے سمجھ رہا ہوں. اور وہ بات یہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ایسے سنت میں سے جس پر اجماع امت ہے کہ جو بندہ یہ بات کے علاقے کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں کے افضل ترین نہیں ہے یا مطلب کسی اور بات کو مانتا ہے یا حضرت علی کو مانتا ہے یا ان کی ترتیب میں کچھ خراب ہوتا ہے کہ وہ دائرے اہل سنت سے نکل جاتا ہے. نہیں اہل سنت کا نہیں مثلا آپ اس پر ہی ختم کریں. دائرہ اہل سنت سے کوئی نہیں نکلتا. اہل سنت میں اس بارے میں بڑے بڑے اختلاف ہیں. خاص کر کے حضرت عثمان اور حضرت علی ان کے بارے میں تو بہت اختلاف ہے. بڑے بڑے جو نیک ہیں نا اہل سنت کے علماء ان میں سے کئی کہتے تھے خلافت حضرت عثمان کی ٹھیک ہے, امت نے انہیں چن لیا, مگر وہ حضرت علی ان سے افضل ہے. یہ بڑے بڑے اہل سنت کے اماموں کا عقیدہ ہر کتاب میں لکھا, کوئی وہ اہل سنت سے نہیں نکلے. اسی طرح وہ کہتا کہ میں حضرت علی کو افضل مانتا ہوں مگر حضرت ابوبکر عمر سے محبت کرتا ہوں, ان کو نیک سمجھتا ہوں, کیوں اہل سنت سے نکل جائے. یہ عقیدہ جو تفصیل ہے نا, یہ بڑی بڑی جو کتابیں شرح مواقع شرح مقاصد جس سے بڑی کوئی کتاب سنی نہیں عقیدے ثابت, وہاں بھی مانے کہ یہ بالکل ایک خیال کی بات ہے, کوئی اس کی دلیل نہیں, نہ اس کا کوئی ثبوت ہے شریعت میں کہ جو اس کو خلافت پہلے مل گئی وہ افضل ہے, کوئی افضل کی دلیل. یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو چنا. کتنے اہل سنت میں ایسے گزرے جو کہتے نہیں حضرت عمر بہت درد اعلیٰ ہے ابو بکر سے, ٹھیک ہے وہ خلیفہ پہلے بنے اور عمر کے برابر ہو سکتے ہیں, اسی نے ان کو کچھ نہیں کیا. اچھا کوئی بات نہیں, آپ کے بہت سے سوال ہو گئے, آپ کے سوال ختم نہیں ہوں گے نا, ختم کریں نا. اور لوگ یہ خطبے جو ہے جعلی بنائے, شیعوں نے 12 امام داخل کر لیے خطبوں میں, انہوں نے خلیفے کر لیے, سب بناوٹی بات ہے. بس دین نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا ذکر کرو اور بعد میں سب مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرو. یہ سنت ہے خطبے میں کہ امام سب مومن مردوں عورتوں کے لیے کہ اللہ ان سب کو بخش, نام لے کرو. یہ خلیفوں وغیرہ کی ترتیب اور اماموں کی نا سب امت نے آپ کی باتیں بنائی. اور بات یہ ہے